بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین ویلاگ نمبر 364 اور آج ہے اس کی پہلی قسط، معارف القرآن جلد 2، پیج 385، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 31۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت نساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ رستی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو قلیمی ہے کار بے بنیاد۔ ناظرین ہیڈنگ ہے گناہ کبیرہ، ویلاگ نمبر 364 پہلی قسط ہے۔ گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن مجید اور حدیث شریف میں اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے، وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں۔ اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرحت و بے باکی کی ساتھ کیا جائے یا جس پر مداومت کی جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد 7 بتلائی تو آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الزواجر میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہر ایک کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے جو مذکورہ صدر تعریف کی روح سے کبائر میں داخل ہیں۔ ان کی اس کتاب میں کبائر کی تعداد 467 تک پہنچی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے، بعض نے ان کی تفصیلات اور انواع و اقسام کو پورا لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی۔ اس لیے یہ کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا اور حالات کی مناسبت سے کہیں 3، کہیں 6، کہیں 7، کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ اسی سے علماء امت نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔ ناظرین بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے ہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں تو میں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہے: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے میں ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو
کھانا کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی، چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے، اس لیے یہ جرم 2 گنا ہو گیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں اس کا کچھ بقیہ حصہ رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ،